1960 میں ایک سائنسدان نے کہا تھا کہ دنیا گلوبل ولیج بن رہی ہے، اور دنیا گلوبل ولیج بن گئی۔ اس کے بعد پھر آپ دیکھتے ہیں کہ آج آرٹیفیشل انٹیلیجنس جو ہے وہ کس طرح تباہی کی طرف انسان کو جو ہے وہ لے کے جا رہی ہے۔ اس لیے اسٹیفن کہتا ہے کہ یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس جو ہے وہ انسانی تاریخ میں جو سب سے بے وقوفی انسان نے کی ہے وہ یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی انوینشن ہے۔ ایک موقع ایسا آئے گا کہ اس آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو پورے انسانوں پر غلبہ، ان کے دماغوں پر، ان کے قلوب پر آ جائے گا، اور یہ انسان کی تباہی اور بربادی کا باعث بنے گا۔ آج اگر یہ اپنے ابتدائی مرحلے میں ہے تو بڑی اچھی نظر آتی ہے، لیکن یہ سائنٹسٹ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو یہیں پہ روکا جائے، وگرنہ یہ تباہی اور بربادی کی طرف لے کے جائے گی انسان کو۔ یہ دنیا کی تباہی کا باعث بنے گی، یہ انسانوں کی تباہی کا باعث بنے گی۔ وہ چیز جو آپ کے ذہن کو کنٹرول کر رہی ہے، وہ چیز جو آپ کے دل کو کنٹرول کر رہی ہے، آج اس مشین پر آپ کا غلبہ ہے، کل اگر اسی مشین کا آپ پر غلبہ آ جائے تو پھر کیا ہوگا؟ آپ اس کو اس طرف لے کے جا رہے ہیں کہ وہ آپ پر غالب آ سکتی ہے، پھر آپ تباہی اور بربادی کی طرف جائیں گے۔ اس لیے اسٹیفن نے بالکل درست کہا کہ یہ انسانی تاریخ میں جتنی بھی ایجادات ہوئی ہیں، سب سے بے وقوفانہ ایجادات میں سے یہ ایک بڑی ایجاد ہے۔ ہمیں اپنے رب کو نہیں بھولنا چاہیے، اپنے رب کو ہمیں نہیں بھولنا چاہیے، ہم جہاں کہیں بیٹھے ہوئے ہیں۔ دیکھیں، جب تک آپ اللہ کی رہنمائی میں رہیں گے، کبھی بھی اس دنیا کو تباہ و برباد کرنے کا نہیں سوچیں گے۔ آج دنیا بے مثال بے شمار مسائل کا شکار ہے۔ دنیا کے سائنسدانوں کو یہ سوچنا چاہیے کہ انسانیت کے تمام مسائل حل ہو گئے ہیں، کہ آپ مشینوں کو جو ہے وہ خدا کے مقابلے میں لانا چاہتے ہیں۔ اس لیے فقہاء نے لکھا ہے، ہمارے فقہاء نے لکھا ہے، اور اس کو ایکسیپٹ کیا گیا، ورلڈلی ایکسیپٹ کیا گیا ہے اس کو، کہ جو چیز انسانوں کی تباہی اور بربادی کا باعث بنتی ہے، ایسی ایجاد کی شریعت اجازت نہیں دیتی ہے۔ اس دنیا میں انسان کی فلاح کے لیے سب کچھ ہونا چاہیے، انسان کی تباہی کے لیے نہیں ہونا چاہیے۔ علوم جو ہے وہ انسان کی فلاح کے لیے ہیں۔ ہماری 1000 سال سے زائد ہسٹری موجود ہے کہ ہمارے سائنسدانوں نے کبھی کوئی ایسی چیز ایجاد نہیں کی جو انسانوں کے خلاف ہو، بلکہ مخلوق خدا کے خلاف ہو۔ جب سائنسی علوم پر مسلمانوں کا غلبہ رہا، کوئی بندہ اٹھ کے بتا دے کہ کسی بھی مسلمان سائنسدان نے کوئی ایسی ایجاد کی ہو جو انسان کی تباہی اور بربادی کا باعث بنتی ہو۔ ہارون الرشید کو جب وہ حکیم کی ضرورت پڑی تھی تو بلایا کہ ایک حکیم حاذق کو بلایا اور اسے کہا کہ تم زہر تیار کرو، جس کو میں دیتا جاؤں تو وہ مر جائے۔ کہا کہ نہیں، میں تو ایسا نہیں کر سکتا، میں ایسا زہر تیار نہیں کر سکتا ہوں۔ کہا اس کو جو ہے وہ زندان میں ڈال دو۔ زندان میں ڈال دیا گیا، 6 ماہ کے بعد اس کو نکالا گیا۔ پھر کہا کہ اس طرف اشرفیاں پڑی ہیں، جائیداد پڑی ہے، یہ تلوار ہے تمہارے سامنے، اگر زہر نہیں بناؤ گے تو یہ تلوار تمہارا فیصلہ کرے گی، اور اگر زہر بناؤ گے یہ اشرفیاں ملیں گی، یہ جائیداد فلاں جگہ کی یعنی کئی مربع میل تمہیں الاٹ کروں گا۔ حکیم حاذق نے کیا کہا؟ حنین نے کیا کہا؟ حنین کہتا ہے کہ بادشاہ جو کرتا ہے کر لے، ہم نے اپنے رب سے وعدہ کیا ہے، اپنے رب سے وعدہ کیا ہے کہ علم حاصل کرنے کے بعد جو کچھ بھی کریں گے انسان کی فلاح کے لیے کریں گے، اس کی بربادی کے لیے کچھ نہیں کریں گے۔ اگر تو مجھے مارے گا، اللہ مجھے شہادت کی موت نصیب کرے گا، مجھے تیرے ان اشرفیوں سے کوئی غرض نہیں ہے، مجھے تیری اس جاگیر سے کوئی غرض نہیں ہے، میں اللہ کے مقابلے میں کوئی ایسی چیز، مارنا تو اللہ کا کام ہے، میں کوئی ایسی دوا تیار نہیں کروں گا
کہ جس کی وجہ سے انسانیت مرے، جس کی وجہ سے انسانیت کو نقصان ہو۔ ہارون کہتا مجھے تو طبیب کی ضرورت تھی، اس لیے تیرا میں یہ ٹیسٹ لے رہا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی کے کہنے پر تو مجھے زہر دے کر جو ہے وہ مار دے۔ آج کے بعد تم میرے پرسنل ڈاکٹر ہو، تم طبیب ہو، میرا معالج جو ہے وہ تم ہو۔ تو ہمارے لوگوں نے کبھی بھی دنیا کی تاریخ میں آپ دیکھیں کہ کبھی تباہی اور بربادی انسانوں کا خیال رکھا ہے، صرف مسلمانوں کا نہیں، انسانوں کا خیال رکھا ہے، انسانوں کی فلاح و بہبود کا خیال رکھا ہے۔ آج تم کیسے سائنسدان ہو کہ انسانوں کو تباہ کرنے کے لیے اپنا سب کچھ جھونک رہے ہو؟ اس دنیا کو غیر فطری طریقے سے کنٹرول کرنے کے لیے یہ کبھی بھی نہیں ہوگا۔ اللہ موجود ہے اوپر، اس کی طاقت ناقابل شکست ہے اور وہ ناقابل شکست رہے گا۔ وہ ہمیشہ کے لیے ناقابل شکست ہے، ہمیشہ کے لیے ناقابل شکست رہے گا۔ ہم اس کے ماننے والے ہیں، ہمیں اللہ پر بھروسہ ہے، ہم اس صف میں کھڑے ہیں اور ہمیں اسی صف میں کھڑا رہنا چاہیے۔ یہی کامیابی اور یہی کامرانی کا راستہ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔